میرے نبی سے مصروف ذات کوئی ہو تو لا کے دکھا. تیری عورت تو سے کہتی ہے 5 روپے کی دوا لا دو. سر میں درد ہے تو کہتا ہے ڈھونگ کر رہی ہے, جا کر کے جا پانی پی کے سو جا. جب عورت بیماری میں لیٹ جاتی ہے تو کہتے ہو مکار ہو گئی ہے. یار دوسرے کے درد کو سمجھا کرو, تم اس کے درد کو سمجھو, وہ تمہارے درد کو سمجھے گی. زندگی اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے کٹ جائے گی, اور اتنی دراز بھی نہیں ہے کہ ہزاروں حسرتیں لے کے دل میں بیٹھے رہتے ہو. بڑی مختصر بھی ہے, بڑی دراز بھی ہے. آج تجھے تاریخ کا یہ ورق بھی پلٹ کے دکھا دوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یوں ہاتھ لگائے ہیں, آقا کدھر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا, میرے نبی فرماتے ہیں میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. ادھر سرکار ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں, جب ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں. میرے نبی کہتے ہیں عائشہ بتا تو صحیح چاہتی کیا ہے؟ کہا آقا میرے بابا نے کہا تھا جس دن آقا تنہا مل جائے میری عائشہ اپنے نبی سے اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. اللہ اکبر. سوچ تو سکی جس کا باپ صدیق اکبر ہو, جس کا شوہر سید الانبیاء ہو, اس کو بخشش کی اتنی فکر ہے. وہ کہہ رہی ہے میرے باپ نے کہا تھا جب آقا تنہا مل جائے اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک آپ دعا نہیں فرما دیتے. میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, کہتے یا اللہ میرے عائشہ کی مغفرت فرما دے. اتنے جملوں کا نکلنا تھا. ام المومنین ایسے زمین پہ لیٹ جاتی ہے جیسے بچے زمین پہ مچلا کرتے ہیں. آقا کے لب مسکرائے ہیں اور عالم یہ ہے یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. سرکار مسکرا رہے ہیں. عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بچوں کی طرح لیٹ رہی ہو. آقا جیسی اتنا میرے نبی نے کہا ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے, کہتی ہے آقا میں کتنی نصیب والی ہوں جس کی مغفرت کی دعا نبیوں کے امام نے کر دی ہے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جو دعا تیرے لیے کی ہے یہی دعا روزانہ صبح شام اپنی گنہگار امت کے لیے کیا کرتا. تھکے تو نہیں ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, نوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے. او بھائی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ, میں بتا رہا تھا نبی کا عمر کو. چلو بیٹھیں گے بھی تھوڑی دیر, بہت اچھا ہے. لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں ذرا نعرہ حیدری علی علی علی. آتا ہے جب محفل علی کی ہو اور تذکرے عمر کے ہوتے ہیں نا, کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. محفل علی کے بیٹوں کی سجی ہو اور بات صدیق کی بیٹی کی ہو رہی ہے. یہی تو سنیت ہے اور یہی تو جنتیوں کی پہچان ہے. توجہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور مجھے کبھی 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظر سے, 1 لمحے کے لیے اپنی نظر سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے. کہتے لیکن وہ دن میری زندگی کے اتنے مشکل دن تھے. آقا گھر میں آئے, مجھ سے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ کیا پھیرا, کہنے لگے پھر مجھ پہ 1000 قیامتیں ٹوٹ پڑی. میں ٹوٹ گئی. اب تک زمانے کے تانے تو برداشت ہوئے, لیکن جب حضور نے چہرہ پھیرا نا, کہتی میں برداشت نہ کر سکی, میں برداشت نہ کر سکی. میں نے سوچا کیوں نہ گھر چلی جاؤں, ماں مجھ سے حال دل پوچھے گی, ابا بات کریں گے تو دل کا درد کچھ کم ہو جائے گا. کہتی میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ میں گھر چلی جاؤں. کہتے ہیں آج نبی نے بھی بنا توقف کیے فوراً کہہ دیا چلی جاؤ. کہتی پھر کیا, پھر تو قیامت آ گئی, بجلیاں گری دل پہ. میں نے سفر کیا, اپنے دروازے پہ گئی, سوچا باپ تسلی دے گا, ماں سہارا دے گی. کہتی جب گھر میں قدم رکھا نا تو باپ نے بھی بات نہیں کی, ماں نے بھی بیٹی کا حال نہیں پوچھا. آج کوئی بات نہیں کر رہا تھا. میں کافی دیر بیٹھی رہی, کوئی تو پوچھے مجھ سے سچائی کیا ہے, کوئی تو بات کرے. کہتی ماں مصلی پہ تھی, باپ تسبیح پڑھ رہے تھے, کسی نے حال دل نہ پوچھا. پھر میں نے اپنی بات سپریم کورٹ میں پہنچا دی. میں نے کہا مالک اب عائشہ کی سچائی تو ہی بیان کرے گا.
تیرے سوا کون ہے جو میری بے گناہی کو ثابت کرے؟ کہنے لگی میں یہ کہتے کہتے رونے لگ گئی۔ ادھر حضور کی بے قراری کا عالم، یہ حضور کی بے قراری کا عالم، حضور گلی میں ٹہل رہے، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ یار ابو بکر تیری تو بیٹی ہے نا، تو بتا میں کیا کروں؟ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں میری عائشہ کے بارے میں، کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا میں باپ ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں کہوں میری بیٹی کو پار سامان ہو، دنیا کہے گی بیٹی تھی اس لیے باپ حمایت کر گیا، آقا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت ابو بکر بھی دامن چھڑا کے چلے گئے۔ کہتے سامنے سے علی آ رہے تھے، میں نے کہا علی تو بتانا یار میں بڑا بے قرار ہوں، میری عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اشارہ کریں تو سینکڑوں باپ اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو۔ کہتے علی بھی یہ کہہ کے چلے گئے۔ آقا فرماتے میں چند قدم آگے چلا، سامنے سے میرا عمر آ رہا تھا، میں نے کلائی پکڑی، یار عمر تو ٹھہر تو چلی، تو وہ ہے جس کی مرضی سے رب قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے، تو بتانا کیا کیا جائے؟ تجھے تو پتا ہے نا میری عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے عمر سے اتنا کہا عمر کی گردن جھک گئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی سنا ہے، کہا عمر پھر تو بتا کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے، میرے عمر نے 2 سوال کیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی ہے؟ میں نے کہا عمر کبھی نہیں بیٹھی۔ کیا آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی ہے؟ میں نے کہا عمر کبھی نہیں آئی ہے۔ کہا محبوب پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو رب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پہ گندی عائشہ اگر ہوتی تو کیسے آنے دیتا؟ جو رب تیرے پسینے میں بدبو نہیں آنے دیتا وہ تیری عائشہ تک کسی گناہ کو کیسے آنے دیتا؟ میرے آقا کہتے ہیں میرا عمر یہ کہہ کے چھپا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا دنیا کی فکر نہ کریں تیری عائشہ بے گناہ ہے۔ یہ عمر ہے جس نے پوری زندگی نبی کی عزت و عظمت سے پہرا دیا ہے۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ ان کے بارے میں بھونکتے ہو، شرم آنی چاہیے۔